بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء سیریز کی 21ویں قسط حصہ دہم کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ یہ ایک ایمان افروز اور سبق آموز سلسلہ ہے جس میں ہم انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرتے آئے ہیں، اور اب ہم دنیا کی عظیم ترین ہستی خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت طیبہ بیان کر رہے ہیں۔ آج کی اس قسط میں ہم جانیں گے حق و باطل کے تیسرے مورقے جنگ خندق کے پس منظر، حالات و واقعات اور نتائج و اثرات بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جنگ کا پس منظر۔ غزوہ احد کے بعد یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کو ان کی سازشوں کی وجہ سے مدینہ سے نکال دیا گیا تھا۔ انہوں نے مکہ جا کر قریش کو اشتعال دلایا اور عرب کے دیگر قبائل غطفان، بنو اسد وغیرہ کو بھی ساتھ ملا لیا۔ اس طرح 10,000 کا ایک عظیم لشکر تیار ہوا جس نے مدینہ پر چڑھائی کر دی۔ چونکہ اس میں بہت سی جماعتیں احزاب شامل تھیں، اس لیے اسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مشورہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم لشکر کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے مشورہ کیا۔ مدینہ کی 3 طرف پہاڑ اور مکانات تھے، صرف ایک طرف کا راستہ کھلا تھا۔ اس موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، ہم فارس ایران میں جب دشمن کے بڑے لشکر کا سامنا کرتے تھے تو اپنے گرد خندق کھود لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بہت پسند آیا۔ خندق کی کھدائی اور نبوی محنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے دفاع کے لیے خندق کھودنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ایک عام مزدور کی طرح مٹی اٹھائی اور پتھر توڑے۔ بھوک کا یہ عالم تھا کہ صحابہ نے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھ رکھا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اس دوران کئی معجزات بھی ظاہر ہوئے، جیسے جابر بن عبداللہ کے تھوڑے سے کھانے میں پورے لشکر کا پیٹ بھر جانا، چٹان کا ٹوٹنا اور عظیم بشارتیں۔ کھدائی کے دوران ایک سخت چٹان سامنے آ گئی جو کسی سے نہیں ٹوٹ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال ماری تو ایک بجلی سی چمکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس روشنی میں ایران، مدائن کے محلات نظر آئے اور اللہ نے ان کی فتح کی بشارت دی۔ دوسری ضرب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روم اور تیسری پر یمن کی فتوحات کی خوشخبری ملی، حالانکہ اس وقت مسلمان دشمن کے محاصرے میں تھے۔ مدینہ کا محاصرہ اور منافقوں کا کردار۔ جب دشمن کا لشکر پہنچا تو وہ خندق دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ عرب میں یہ طریقہ نیا تھا۔ انہوں نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا، جو تقریباً 1 ماہ تک جاری رہا۔ اسی دوران مدینہ کے اندر موجود یہودیوں بنو قریظہ نے بھی معاہدہ توڑ کر دشمن سے ہاتھ ملا لیا۔ مسلمان دوہری مشکل میں پھنس گئے، سامنے دشمن کا سمندر تھا اور پیچھے غداروں کا خوف۔ قرآن نے اس کیفیت کو یوں بیان کیا، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور وہ مسلمان سخت جھنجھوڑے گئے۔ سورۃ الاحزاب 11۔ عمرو بن عبدہ ود کا قتل۔ خندق کے ایک تنگ مقام سے دشمن کا نامور پہلوان عمرو بن عبدہ ود گھوڑا کودا کر پار آ گیا اور مقابلے کے لیے للکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس کے مقابلے پر نکلے۔ عمرو نے طنز کیا کہ تم ابھی بچے ہو، لیکن حضرت علی نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ جب وہ نہ مانا تو حضرت علی نے ایک ہی وار میں اسے واصل جہنم کر دیا، جس سے دشمن کے حوصلے پست ہو گئے۔ غیبی مدد۔ ایک رات اللہ تعالیٰ نے دشمنوں پر سخت سرد آندھی بھیج دی۔ اس ہوا نے ان کے خیمے اکھڑ دیے، ہانڈیاں الٹ دیں اور ان کے جانور بدک گئے۔ دشمن کے دلوں میں اللہ نے ایسی ہیبت ڈال دی کہ ابو سفیان نے کوچ کا حکم دے دیا اور وہ راتوں رات بھاگ کھڑے ہوئے۔ صبح ہوئی تو میدان صاف تھا۔ قرآن فرماتا ہے، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اور اللہ نے کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ ہی لوٹا دیا کہ وہ کچھ بھلائی کامیابی حاصل نہ کر سکے۔
سورۃ الاحزاب 25۔ غزوہ بنو قریظہ۔ خندق سے فارغ ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابھی ہتھیار نہ اتاریں بلکہ غدار یہودیوں بنو قریظہ کا محاسبہ کریں۔ مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا اور آخرکار ان کا فیصلہ ان کے اپنے ہی سابقہ دوست حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا گیا، جنہوں نے تورات کے مطابق غداری کی سزا سنائی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔